السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ایسی دعا کہ جسے اگر نمازوں کے بعد پڑھی جائے تو پھر انسان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کو لے کر پریشان ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، اور ہر ایک کی یہی خواہش اور یہی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائے، اس کی زندگی میں اطمینان و سکون داخل ہو جائے اور وہ اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہوں۔ اور ہر کوئی اس خواہش اور تمنا کی تکمیل کے لیے اپنے اعتبار سے کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے اور دنیاوی اسباب کو بھی کیا کرتا ہے؟ اختیار کرتا ہے کہ زندگی کے اندر سکون و اطمینان آ جائے اور زندگی سے پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی دعا لے کر کے آیا ہوں کہ جس کا ہم اور آپ اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے، چاہے وہ دنیا کی پریشانی ہو یا آخرت کی پریشانی ہو۔ دنیا کی پریشانی کیا ہے؟ مال کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، گھر کی پریشانی، ملازمت کی پریشانی اور دیگر پریشانیاں۔ اور آخرت کی پریشانی کیا ہے؟ آخرت کی پریشانی یہ ہے کہ جہنم کا ڈر اور عذاب قبر کا ڈر، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اور عذابوں کا ڈر انسان کے دلوں میں رہتا ہے۔ تو یہ پریشانیاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے ان دعاؤں میں سب سے بہترین دعا یہی ہے، سب سے بہترین دعا ہے یہ۔ اور جب انسان اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات متوجہ ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس دعا کا کیا کریں؟ ہم اور آپ تمام نمازوں کے بعد کیا کریں؟ ایک مرتبہ ضرور اہتمام کریں، کچھ دنوں تک ضرور اس دعا کو ٹرائی کریں اور اپنی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے ان دعاؤں میں سب سے اچھی دعا اور سب سے پیاری دعا یہی ہے۔ اگر اتنا فرماتے کہ انسان یہ سب سے اچھی دعا یہی ہے تو بات تو ہو جاتی اور اتنی بات کافی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو دعائیں مانگتا ہے ان دعاؤں میں سب سے اہم اور سب سے اچھی دعا یہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ کلمات ہمیں اور آپ کو سکھلائے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ ایک مرتبہ آپ پھر پڑھیں، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، عافیت طلب کرتا ہوں۔ دنیا کی عافیت کیا ہے؟ یعنی اولاد کی پریشانی ختم ہو جائے، اور جو ہے مال کی پریشانی ختم ہو جائے، اور گھر کی پریشانی ختم ہو جائے، اور دیگر جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں سے مجھے نجات مل جائے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی دنیا کی عافیت ہے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ آخرت کی جو ہے عافیت ہے۔ اور عذاب جہنم سے ہم سب کی حفاظت ہو جائے، عذاب قبر سے ہم سب کی کیا ہو جائے؟ حفاظت ہو جائے۔ تو ہر کوئی یہی چاہتا ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ تمام نمازوں کے بعد، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو یا نفل ہو، جو بھی نماز ہے ہم جو پڑھتے ہیں ان نمازوں کے بعد جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھ لیا کریں۔ اگر زیادہ ہو سکے تو زیادہ بار پڑھیں، لیکن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب کی پریشانیوں کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے، اور زندگی کے اندر خوشحالی اور امن و سکون کیا کر دیں گے؟ داخل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں
کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم فرمائے، چین و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور جب بھی آپ دعا کریں تو اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں کا حصہ ضرور بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔